دعاؤں اور مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی الیہ مسائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و نوامی فضلہ و امتناعہ، حمدا لیکون حقہ قضاء و لشکر اداء۔ الصلاۃ والسلام و تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ذی وقار اور اہل علم حضرات، مالک زمانہ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کا یہاں پہ آنا بارگاہ خداوندی میں اللہ اس عمل کو عبادت قرار دے جس خلوص و نیت کے ساتھ اس صفحہ ازا کا اہتمام ہو رہا ہے۔ مالک زمانہ اس خلوص و نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے آپ تمام کو بانیان مجلس کو اس عمل کا بہترین اللہ اجر عطا فرمائے۔ مالک آپ کی توفیقات خیر میں، اور جو مومنین اور جو صاحبان ایمان ہمارے ہاں اس صفحہ ازا کا حصہ ہیں، مالک ان کی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، مولا انہیں سلامت رکھے۔ صاحبان ایمان یاد رکھیے، اللہ کا یہ وعدہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ کہتا ہے ہدایتیں میں اللہ بھیجتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہدایتیں میں اللہ بھیجتا ہوں۔ ہر ایک کو اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے، ہدایت اسے کرتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ آباد و شادری، ہر ایک کو اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے، ہدایت اسے ہوتی ہے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، تم سے اگر اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ خالق نے تمہیں ہدایت کا حکم دیا ہے، اور تمہیں یہ بھی ساتھ میں حکم دیا کہ تم نے ان ہدایتوں کا اتباع کرنا ہے۔ مالک ہم بندے ہو کے ان ہدایتوں کا اگر اتباع کریں گے تو مالک ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم تمہیں کام تم ایک کرو گے، انعام تمہیں دو ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ملے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تمہیں دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تمہیں دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ صاحبان ایمان، ہدایت دینے والا خدائے مطلق کی ذات گرامی ہے، جو اپنے ہدایت کے ذریعے سے اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے۔ اور صاحبان ایمان یاد رکھیے، ہادی جب آتا ہے خدا کی طرف سے، ہادی اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور ہادی کا کام ہے ہر دور میں، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ ہدایت کرے۔ وہ زمان و مکان کا محتاج نہ ہو، وہ جس جگہ پہ بھی ہو، اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کے فریضہ کو انجام دے۔ صاحبان ایمان، اگلی گزارش یہ ہے، اگر ہم مالک ہدایت دینے والوں کو اتباع کریں گے تو وہ ہدایت دینے والے ہم پہچانیں گے کیسے؟ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہدایت دینے والے ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو صاحبان ایمان، اس مالک ازل نے سورہ مبارکہ توبہ میں ان کا تعارف کروایا ہے، وہ ہدایت دینے والے کون ہیں۔ اور عزیزان محترم، ہر ایک کو، میں نے پہلے جملہ کہا ہے، ہر ایک ہدایت کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ ہدایت کرتا ہے لیکن متقین کو کرتا ہے، جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں، ہدایت انہیں ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس میں ریب نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے
لیکن متقین کے لیے ہے۔ جو ہدایت لینا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو صاحبان ایمان متقین کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں؟ اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ خالق سورہ مبارکہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان کلمہ، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، نیک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ نے تمہیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے، سچے بنانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آباد و شاد رہیے۔ سچوں کے تمہیں ساتھ ہونا ہے، سچے بنانا نہیں ہے۔ یہ بنانا ذمہ داری اللہ کی ہے، یہ بنانا کام اللہ کا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا سچا بنا کے بیٹھ جائے کہ یہ میرا سچا ہے، اس سے بڑا تو کوئی سچا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ سچا بنائے گا، تمہیں ان کے ساتھ ہونا ہے، تمہیں ان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو صاحبان ایمان یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت بھی اللہ کرے گا، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، صاحبان ایمان بھی قیامت تک کے لیے ہیں، تو پھر سچے بھی قیامت تک کے لیے ہونے چاہیے۔ عزیزان محترم، سچے قیامت تک کے لیے ہیں، عزیزان محترم اس انداز میں ہے، کبھی وہ ظاہر میں تمہاری ہدایت کرتے ہیں، کبھی وہ پردہ غیب میں بیٹھ کے تمہاری ہدایت کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہدایت دیتے ہیں، کبھی وہ ظاہر میں ہدایت کرتے ہیں، کبھی وہ پردہ غیب میں بیٹھ کے ہدایت کرتے ہیں۔ اور صادقین کے ساتھ ہونا ہے، اور صادقین کی پہلی فرد کا نام ہے سرکار خاتم المرتبت کی ذات گرامی، جسے مشرکین مکہ نے بھی صادق و امین کہا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جسے مشرکین مکہ نے بھی صادق و امین کہا۔ وہ کیسے انداز میں کہا؟ جب میرے نبی نے کفر ابو قبیس کی پہاڑی کے پیچھے عزیزان محترم جمع کر کے کفار عرب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد نبی فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اگر تم پہاڑ کے پیچھے گئے اور تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو تم میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ تو سارے مشرکین مکہ نے بیک زباں ہو کے کہا، اے محمد بن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے، اگر ہم پہاڑ کے پیچھے گئے اور ہمیں لشکر نظر نہ آیا تو ہم کہہ دیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا ہے، تو سچ ہی سچ ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صاحبان ایمان، قرآن مجید میں پہلی فرد ہے سرکار خاتم کی ذات گرامی، اور اب میں نے قرآن سے پیش کرنے ہیں خاتم کے علاوہ کون کون سے سچے ہیں۔ تو جو ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سچا ہوتا کیا ہے۔ سچا یعنی صادق یا صدیق کو قرآن میں اللہ نے کن لفظوں میں یاد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یاد رکھیے کہ قرآن میں سچا اسے کہتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ جنہیں سمجھ آ رہی میری بات، میرے ساتھ ہیں؟ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو۔ دوسرا معنی صادق وہ ہوتا ہے جو واقعے کا محتاج نہ ہو، واقعہ اس کا محتاج ہو۔ اور تیسرا معنی صادق وہ ہوتا ہے جو وہ کہہ دے اس کا کہنا اس کے خالق کا کہنا ہو جائے۔ ترجمے ذہن میں آگے تین ترجمے ہیں، سچا ہو، جھوٹ نہ بولے، واقعے کا محتاج نہ ہو، واقعہ اس کا محتاج ہو، اور صادق اسے کہتے ہیں کہ جو وہ کہہ دے اس کا کہنا خدا کا کہنا ہو۔ عزیزان محترم، اب میں قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ مبارک یوسف ہے، اور سورہ مبارک یوسف میں اللہ صدیق اور صادق کا تعارف کروا رہا ہے۔ توجہ ہاتھ ہے یا نہیں؟ جناب یوسف زندان کے اندر ہے، نبی خدا ہے، معصوم ہے، زندان کے اندر ہیں، ان کے کردار پہ الزام لگایا گیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟
ان کے کردار پہ الزام لگایا گیا. جب کردار پہ الزام لگا نا تو وہ زندان میں چلے گئے اور اللہ نے جناب یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا. سارے متفق ہیں کہ جناب یوسف کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا. عزیزان محترم جو زندانی بھی خواب دیکھتا ہے وہ بارگاہ یوسف میں آ کے خواب پیش کرتا ہے اور کہتا ہے جناب یوسف بتائیے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک بندے نے خواب دیکھا. توجہ ہاتھ ہیں. خواب آپ دیکھتے ہیں نا یہ نہیں دیکھتے؟ تو اچھا خواب آئے تو آپ کہتے ہیں تعبیر کیا ہے, خوفناک خواب آئے تو آپ دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تعبیر کیا ہے, اور پھر کوئی صدقہ دیتا ہے, کوئی خیرات کرتا ہے اور کوئی شکر ادا کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ عزیزان محترم دو بندوں نے خواب دیکھا. ایک بندے نے خواب دیکھا, ایک بندے نے خواب دیکھا ہے, دوسرے نے خواب قرآن میں بنایا ہے. توجہ ہے, جس طرح بندے جھوٹ بنا لیتے ہیں, یہ باتیں بنا لیتے ہیں, اسی طرح اس نے بھی خواب بنایا. صاحبان ایمان قرآن کہتا ہے سورہ مبارک یوسف بارگاہ جناب یوسف میں ایک بندہ آ کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق, اے سچے یوسف. پہلے لفظ کہا ہے صدیق یعنی سچے یوسف. اے سچے یوسف بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. جناب یوسف پوچھتے ہیں کہ تیرا خواب کیا ہے. وہ کہتا ہے انی ارانی احسر خمران, کہ میرے ہاتھ میں انگوروں کا ایک گوشہ ہے, انگوروں کا ایک گچھا ہے جس سے میں انگور توڑتا ہوں, اسے میں نچوڑتا ہوں, اس سے رس نکلتا ہے. میں بادشاہ کو پیش کرتا ہوں, بتائیے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. میری طرف متوجہ رہے گا, بتائیے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. جناب یوسف فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جسے طلوع آفتاب کے بعد پھانسی دے دی جانی تھی, 302 کا مجرم تھا. اس نے خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگوروں کا گوشہ ہے جس سے میں انگور توڑتا ہوں اور اس سے رس نچوڑتا ہوں, بادشاہ کو پیش کرتا ہوں, بتائیے میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. اے سچے یوسف, خدا کی قسم جب اس نے کہا نا اے سچے یوسف, اللہ کی حجت کو اس پہ رحم آ گیا کہ زندان کی آلودگی میں مجھے سچا کہنے والے, زندان کے اس گندے ماحول میں میری صداقت کا اعلان کرنے والے جناب یوسف خوش ہوئے اور خوش ہو کے کہتے ہیں کہ کل صبح تو رہا ہو جائے گا, اور خالی رہا نہیں ہوگا بلکہ عزیز مصر کے ہاں بادشاہ کے ہاں ساقی کے عہدے پہ فائز ہو جائے گا. صاحبان ایمان وہ بندہ خواب سنا کے چلا گیا. پاس ہی ایک کم ظرف بندہ بیٹھا ہوا تھا. قبلہ اس نے کوئی خواب دیکھا دکھایا نہیں تھا. وہ جناب یوسف سے کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے. جناب یوسف پوچھتے ہیں تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے انی ارانی احمل فوق راسی خبزن تاکل الطیر. وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں میرے سر پہ روٹیوں کا ایک گٹھڑا ہے, روٹیوں کی ایک پنڈ ہے جسے میں نے اٹھایا ہوا ہے, اس سے چیل کوے پرندے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. مجھے بتا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. جناب یوسف اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کل صبح اس بندے کی جگہ پھانسی تو چڑھے گا. اللہ اکبر, جو سمجھ گیا میری بات کو, کل صبح اس بندے کی جگہ پھانسی تو چڑھے گا. جب کہا نا تو اس کی جگہ پھانسی چڑھے گا, وہ بندہ ایسے ہلکا سا مسکرا کے کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے. جناب یوسف فرماتے ہیں خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ میں نے پہلے بات کر دی ہے اور میرے ساتھ اب آپ ملیں گے, میں اس کی وضاحت کرنے لگا. عزیزان محترم جناب یوسف فرماتے ہیں خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اب صادق نبی کی زبان سے نکل گیا ہے تزی الامر الذی فیہ تفتفتین, اب یہ میرا کہنا اللہ کا کہنا ہو گیا ہے. آباد و شاد رہیے. اب یہ میرا کہنا اللہ کا کہنا ہو گیا ہے. اب یہ قضا ہے, اب یہ قضا ہے. صاحبان ایمان یاد رکھیے تقدیر ٹل جاتی ہے, قضا نہیں ٹلتی ہے. آپ اعلان سنتے ہیں
فلاں بندہ قضائے الہی سے انتقال کر گیا. سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ آپ کے ہاں کو بندہ انتقال کرے تو مولوی صاحب یہی کہتے ہیں قضائے الہی سے. کبھی کسی نے کہا ہو کہ تقدیر الہی سے انتقال کر؟ نہیں، وہ آپ کہیں گے سنیں گے کہ وہ کہتا ہے قضائے الہی سے انتقال کر گیا. اس کا مطلب ہے قضا نہیں ٹلتی ہے، تقدیر ٹلتی ہے. اور جناب یوسف نے فرمایا یہ قضا ہے جو میں نے کہا ہے. ابھی پہنچے نہیں ہو، منزل آسان کرنے لگے. اب یہ قضا ہے جو میں نے کہا ہے. صاحبان ایمان یاد رکھیے، عزیزان محترم، جناب یوسف نے پوری دنیا کو متوجہ کیا. اور دنیا والوں عقل سے کام لو، شعور سے کام لو، دماغ سے کام لو، ادراک سے کام لو. اور یاد رکھو جو بھی اپنے زمانے کے کسی معصوم کا، جو بھی اپنے دور کے کسی معصوم کا اپنی دنیا کے اندر علم آزمائے، اس کی دنیا میں کم از کم سزا موت ہے. چاہے وہ یوسف نبی کے سامنے جھوٹا خواب بنا کے لائے، چاہے وہ علی کے سامنے جھوٹا جنازہ بنا کے لائے. اس لیے کہ ان کا کہنا قضا ہوتا ہے. علی نے بھی یہ کہا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ بندہ مر گیا ہے، یہ انتقال کر گیا ہے، علی اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، علی اس کا جنازہ پڑھا دیجئے. اور میرے مولا نے کہا میں جنازہ پڑھاتا ہوں اس حاضر میت کا. اور جب تک علی نے یہ نہیں کہا تب تک بندہ زندہ تھا. جب علی نے کہا اس حاضر کا جنازہ پڑھاتا ہوں تو جبریل آواز دیتا ہوا، اسرائیل آواز دیتا ہوا آیا. اور تم نے کہا، تم نے یہ سمجھا کہ یہ علی ہے. یہ علی نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ ہے. کیا بات ہو شادری ہے. تم نے آباد و شادری، مالک آپ کو سلامت رکھے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تمہیں ہونا ہے سچوں کے ساتھ، تمہیں ہونا ہے سچوں کے ساتھ. تم سچوں کے ساتھ ہوگے تو ہدایت پر رہو گے. اگر تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہدایت کا دامن چھوٹ جائے گا. اور صاحبان ایمان یاد رکھیے، اب پوچھنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں سچے کون سے ہیں؟ کچھ غور کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ میں اس کا بیک گراؤنڈ پیش کرنے لگا ہوں کہ قرآن مجید میں سچے کون سے ہیں. پیغمبر اکرم نے میرے نبی نے صاحبان ایمان جب 10 ہجری کو تک ساری دنیا کو فتح کر لیا، پھر جو لوگ ابھی صاحب کلمہ نہیں ہوئے تھے میرے نبی نے انہیں خطوط لکھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے نبی نے عیسائیوں کو، نصارہ نجران کو بھی خط لکھا. توجہات ہیں؟ نجران عرب کے اندر ایک علاقہ ہے، مدینے سے 2 دن اور 2 رات کی مسافت پہ ہے. آج کے دور کی نہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے والا، اونٹ پہ سوار ہونے والوں، ان کے لیے 2 دن اور 2 راتیں لگتی تھی. پھر نجران کا علاقہ آتا تھا. توجہات ہیں؟ تھکے تو نہیں بیٹھے. پیغمبر نے انہیں دعوت اسلام دی. ان کا جو سردار تھا اس کا نام ہے ابو الحارث. اسے خط ملا نبی کا. انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ ہم پہلے آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی لوگ کیا آدھے نے مناظرہ کر لئیے کہ پھر کئی مولوی لبدے نہیں ہوتے. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. مناظرے تے بڑے بڑے بندے سدھے ہو جاندے ہیں تے بڑے بڑے بندے سدھے نہیں ہوندے. توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ تو آج بھی آپ کہتے ہیں کہ مناظرہ کر لیتے ہیں، چونکہ آج کل اس دور میں مناظرے کا رواج نہیں رہا. پہلے مناظرے ہوتے تھے، اب باقاعدہ اس کی اجازت لینا پڑتی ہے. نبی سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تورات و انجیل و زبور کے عالم تھے. توجہات ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. نبی نے مناظرے کی دعوت کو قبول کیا. توجہات ہیں؟
پریشان تو نہیں ہے؟ نبی نے دعوت مناظرہ کو قبول کیا. جب دعوت مناظرہ کو قبول کر لیا، ان میں سے جو کچھ ادھر سے افراد آئے، 17 کی تعداد میں، 70,000 کی آبادی تھی یا 40,000 کی آبادی تھی، اس میں سے 14 بندے چنے گئے. 14 میں سے جو ان کے سردار تھے وہ 3 تھے. ایک ہے ابو الحارث، ایک ہے عبد وسیع، اور ایک ہے ثاقب نام کا بندہ. صاحبان ایمان یہ 3 ان کے بڑے لیڈر تھے. ابو الحارث نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ پیغمبر سے مناظرے کی دعوت دو بھی اور پیغمبر سے مناظرہ کرو بھی. توجہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ نبی اعظم تھے سے عزیزان محترم وہ بڑے خوشحال اور امیر لوگ تھے. امیر صاحبان ایمان جب وہ مدینے میں تشریف لائے تو ان کے ضرب برق لباس تھے. ان کے لباس میں سونے کے تار تھے. جو انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے لباس کی جو بیلٹیں تھیں وہ سونے کی تھیں. ان کے ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں تھیں وہ ہیرے جواہرات کی تھیں. ان کے سر پہ جو ٹوپیاں تھیں ان کے اندر تاج جڑے ہوئے تھے سونے کے. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ وہ بڑے ہی امیرانہ انداز میں جب بھی آپ اپنے مخالف کے پاس جائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ اچھی سواری پہ جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ آپ کے روب و دبدبا سے وہ دب جائے. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے پیغمبر اکرم کے لیے ایسے لباس کا انتخاب کیا. ویسے ٹیکنیکلی بھی امیر تھے. صاحبان ایمان مدینے کے لوگوں نے دیکھا، پہلی مرتبہ زندگی میں ایسے لباسوں کو دیکھا. ایک مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ ایسے لباس بھی ہوتے ہیں اور ایسے زیورات بھی ہوتے ہیں. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ ایسے لباس بھی ہوتے ہیں اور ایسے زیورات بھی ہوتے ہیں. صاحبان ایمان بہرحال وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے. جو بندہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا لے کے گیا تھا. عزیزان محترم جب نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی نے ان سے منہ موڑ لیا. نبی نے ان سے تاریخ جو میں پیش کرنے لگا، نبی نے پیغمبر اکرم نے ان سے منہ موڑ لیا. تو جو لے کے گیا تھا نا اسے وہ کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ ہمارا نبی خلق عظیم کا مالک ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتا ہے. غور کر رہے جس طرح آپ آج بات نہیں کر رہے. عزیزان محترم کہا ہمارا نبی خلق عظیم کا مالک ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتا ہے. صاحبان ایمان اس کے بعد دوسرے دن پھر گئے، پھر پیغمبر نے منہ موڑ لیا. اسی حالت میں گئے تھے. اس عمل کو سلمان نے دیکھا. لمبی چوڑی بات نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اس عمل کو سلمان نے دیکھا. سلمان نے دیکھ کے کہا ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ تم ان کے ذریعے سے رسول کے پاس نہ جاؤ، تم اس کے ذریعے سے جاؤ جو مزاج رسالت کو جانتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار امیر المومنین کی بارگاہ میں گئے. میرے مولا نے دیکھا اور میرے مولا دیکھ کے فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہی لباس میں گئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ کوئی برا لباس ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھو، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو جس نے دولت کو اپنی جوتی کی ٹھوک پر رکھا ہو وہ تیرے ہیرے جواہرات کو کیا جانتا ہے. آباد و شادری جن سمجھ آ رہی، جنہوں نے جو دولت دنیا کو اپنی جوتی کی ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے وہ تیری دولت سے کیسے متاثر ہوگا. بس عزیزان محترم عام لباس پہنائے گئے، عام لباس، سادہ لباس، بوریا لباس پہنایا گیا. جب لباس عام پہنایا گیا علی لے کر چلے. پیغمبر نے ان کا اٹھ کے استقبال کیا. یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے اٹھ کے استقبال کیا. مسجد کے اندر ظہرین کا وقت ہو رہا تھا. پیغمبر نے نماز پڑھی اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے نماز ادا کی. یعنی جس طرح وہ عبادت کرتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے اپنے طریقے سے کی. اور بعض روایات یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی جو عبا تھی نا جسے آپ کالی کملی کہتے ہیں، پیغمبر نے اس عبا کو یا کالی کملی کو نیچے بچھا کے بھی دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تاریخ میں یہ نہ باتیں ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. جو میں پڑھ رہا ہوں نہ دکھا سکوں تو میں ذمہ دار ہوں. صاحبان ایمان لمبے چوڑے نان میں نے کبھی چیلنج کیے ہیں نہ مجھے ضرورت ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ میں کوئی بہترین چیزیں آ جائیں جو حقیقت اسلام ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عزیزان محترم جب وہ ایسے گئے تو نبی نے اٹھ کے استقبال کیا. اچھا اب مناظرے کی قیام و توام کے بعد مناظرے کے لیے جن کے لیے انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا انہوں نے بارگاہ
خاتم النبیین میں کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہمارے نزدیک اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک اگر اللہ کا بیٹا ہے تو دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا چونکہ عیسیٰ کی ماں نہیں، ماں ہے لیکن باپ نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے تو اس لیے ان کے باپ اللہ کی ذات ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے باپ اللہ کی ذات ہے، ان کا والد خدا کی ذات ہے. توبہ نعوذ باللہ. بہرحال یہ ان کا عقیدہ تھا. عزیزان محترم کل بھی میں نے عیسیٰ پہ بات کی ہے، اب اسی بات کو انشاءاللہ آپ سمجھانے لگا ہوں. عزیزان محترم جب انہوں نے کہا نا عیسیٰ ابن اللہ ہے، جب انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے تو نبی نے عیسیٰ کی تعریف شروع کر دی. عیسیٰ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے با اخلاق تھے، لیکن عبادت بہت کم کرتے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوائنٹ ہوتا ہے، عبادت بہت کم کرتے تھے. عیسائی پریشان ہو گئے، گھبرا کے کہتے نہیں وہ تو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، وہ ہر وقت عبادت کیا کرتے تھے. نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہتے اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ کون سا اللہ تھا جس کی عیسیٰ عبادت کرتا تھا؟ مولا آپ کو سلامت سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کون سا اللہ تھا جس کی عیسیٰ عبادت کیا کرتا تھا؟ دلیل بڑی مضبوط تھی لیکن عیسائی نہیں مانے ہیں. پھر ایک مرتبہ نبی فرماتے سنو، قرآن مجید کے اندر ہے وَقَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ کہ مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے. مریم اور عیسیٰ کھانا کھاتے تھے. عزیزان محترم عیسائی کہنے لگے ہاں ان کے لیے جنت سے مشروبات آتے تھے، بے موسم کے پھل آتے تھے. مریم بیت المقدس میں رہتی تھی، بے موسم کے پھل اللہ جنت سے بھیجتا تھا. ایک مرتبہ میرا نبی مسکرایا اور مسکرا کے کہتے ہیں یاد رکھو جو مخلوق ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے. اللہ اکبر. جنہیں سمجھ آئی ہے؟ جو مخلوق ہوتا ہے کھانا وہ کھاتا ہے، جو خالق ہوتا ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو مخلوق ہوتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے. عزیزان محترم دلیل بڑی مضبوط تھی لیکن پھر عیسائی نہیں مانے ہیں. پھر میرے نبی نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، چونکہ ان کا باپ نہیں ہے اس لیے ان کا باپ اللہ ہے. تو پھر قرآن مجید کے میرے نبی نے آیت پڑھی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. نبی فرماتے ہیں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. آج آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. آدم وہ ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. جب آدم بیٹا نہیں تو پھر عیسیٰ بیٹا کیسے ہو گیا؟ جب آدم بیٹا نہیں تو پھر عیسیٰ بیٹا کیسے ہو گیا؟